پڑھتی ہیں صلوات۔ زندہ سلامت رہے کائنات کا خالق، آج کے دن آپ کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے عزادار عزاداری کرنے کے لیے تشریف لے کے آئے ہیں، خدا ہم سب کی عزاداری قبول فرمائے۔ تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے صلوات۔ آج جو دن ہے وہ بہت سخت دن ہے۔ اس سخت دن والے دن امام زمان کو بھی پرسہ دینا ہے، جناب سیدہ کو بھی، ہر معصوم کا ماتم کریں گے انشاءاللہ، اور خدا آپ کے تمام پرسوں کو قبول فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے دن یزیدیت کے خلاف نعرے بھی لگاؤ۔ اگر آپ سارے تیار بیٹھے ہیں تو ایک دفعہ میرے ساتھ نعروں کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، یک زباں ہو کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا راستہ، شہادتوں کا راستہ، سعادتوں کا راستہ، جوانوں کا راستہ، علی کا طرز زندگی، علی کا طرز زندگی، بڑھتے رہیں یوں ہی قدم، حیا علی خیر العمل، بڑھتے رہیں یوں ہی قدم۔ اب کسی بھی مومن کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے یہ نعرے جب بھی یہاں پہ جب بیٹھا ہوا تھا تو یاد آئے، اور وہ ورک بھی میں نہیں اٹھا سکا جس کے پر میں نے ایک خاص محنت کی ہے، لیکن جتنے مجھے یاد آتے ہیں میں وہ نعرے لگوانا چاہتا ہوں۔ آپ میری طرف توجہ کریں گے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ حسین کا ساتھ دے، اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ حسینیت کہے گا، اور جو یزیدیت کے خلاف علم جہاد احتجاج کا علم بلند کرنا چاہتا ہے وہ بلند آواز دے، یزیدیت کہے گا۔ حسینیت، 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 نیکیوں کا ارادہ کریں اور کہیں حسینیت، حسینیت، نماز پڑھنے کا عہد کریں کہیں حسینیت، حسینیت، نماز روزہ حج ادا کرنے کا عہد کریں آج کے دن کہیں حسینیت، حسینیت، حسین کا ساتھ دینے کے لیے اپنے جگر کے اندر گرمی کو پیدا کریں کہیں حسینیت، حسینیت، حسین کے علی اکبر کا ساتھ دینے کے لیے صبح کی نماز قضا نہیں کریں گے کہیں حسینیت، حسینیت، حسین کے علی اصغر کی پیاس کو یاد کرتے ہوئے پیاسوں کو پانی پلائیں گے کہیں حسینیت، حسینیت۔ اب یزیدیت کہنی ہے، یزیدیت، 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 گناہوں سے دوری اختیار کہیں یزیدیت، یزیدیت، جھوٹ سے نفرت کا اعلان کہیں یزیدیت، یزیدیت، ظلم سے احتجاج کریں، ظلم سے نفرت کا احتجاج کر کے کہیں یزیدیت، ہر ظالم سے نفرت کا اظہار کریں کہیں یزیدیت، یزیدیت، حسین کا ساتھ دے کر کہیں حسینیت،
یزید سے نفرت کر کے کہیں یزیدیت، نعرہ حیدری۔ آخری نعرہ، میری مائیں اور بہنیں بھی اپنی آواز کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے، کنٹرول میں کرتے ہوئے، اپنے جذبات کا اعلان کرتے ہوئے ایسے سمجھیں کہ کربلا میں ہے اور کربلا میں تنہا رہ گیا حسین، اور ایک دفعہ وہ نعرہ بلند کر رہا ہے جس نعرے کو استغاثہ کہتے ہیں۔ سب کہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک، آواز سے کہیں، ہاتھوں کو بلند کریں، لبیک یا حسین۔ کیمرہ والا ذرا کیمرہ مار ان کو پر، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ اے مولا، ہم تجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے جب تک ہماری جان میں جان ہے، تجھے تنہا نہیں چھوڑیں۔ کاش ہم ہوتے کربلا میں تیرا ساتھ دیتے۔ عزادارو آئیں، تھوڑا سمے بھی آج کے دن ذکر مصیبت کر لوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے حصے کا مصائب سناؤں، یہاں پر ایک بات پہلے کہتا چلوں۔ آج کے دن کسی بچے کو دیکھیں تو رو لیں، کسی خاتون کو دیکھیں تو رو لیں، کسی جوان کے چہرے پر داڑھی ابھرتی ہوئی دیکھیں تو رو لیں۔ آج کا دن کوئی لفظوں کا محتاج نہیں ہے۔ کسی مومن کو روتا ہوا دیکھیں، اس کی آنکھوں سے آنسو دیکھیں، سکینہ کو یاد کر لیں۔ کسی بچے کو دیکھیں، اون و محمد کو یاد کر کے لو رہے۔ آج مولوی اور ذاکر کی آواز کی طرف نہیں توجہ کرنی، آج ماحول آپ نے بنانا ہے، اور دن بھی آخری ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اور یہ امام بارگاہ ویران ہو جائے گا۔ آج آپ بیٹھے ہیں نا یہاں پر، کل آپ اپنے گھروں پہ سو جائیں گے۔ زہرا جائیں یہاں، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا غم حسین کے کوئی غم نہ دکھائے۔ یہ جو آپ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، ٹھنڈے پانی بھی پئیں گے، اچھے کھانے بھی کھائیں گے، نرم بستروں پر سو جائیں گے، لیکن سکینہ اینٹوں کا سرانہ بنا کے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایک حدیث سنا دوں، کربلا کے اندر جو بھی جاتا ہے اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ میں جب 2004 میں پہلی مرتبہ کربلا گیا، ہمارے ساتھ طلاب تھے، جو ہی ہم کربلا کی سرزمین میں داخل ہوئے، زمین کے اوپر ہم گر گئے، وہاں پر رو رہے تھے، اور رونے کی حالت یہ تھی کہ ہمیں ہوش نہیں تھا۔ کربلا جو سامنے آ گئی، کربلا کا نقشہ جو سامنے آ گیا، پانی نہر فرات پر نگاہ پڑی، رو پڑے۔ رونے کی حالت ایسے تھی کہ ہمارے 2-3 طلاب بھی ہوش ہو گئے۔ میں جب مصائب پڑھ رہا تھا گاڑی کے اندر، تو طلاب نے اپنے سر اس دیوار کے، وہ جو گاڑی کے پلر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مارے۔ گریہ بہت زیادہ تھا، لیکن جو ہی ہم کربلا میں وارد ہوئے، امام حسین کا روزہ سامنے آیا، آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے مصائب بھی پڑھا، ایک آنسو نہیں آیا۔ بہت کوشش کی کہ مصائب پڑھوں، اپنے آپ کے اوپر رقت طاری کروں، لیکن گریہ نہیں ہوا۔ مولا سے معافی مانگی،
میں نے کہا مولا میں پہلے مولا عباس کی زری پہ جاؤں گا۔ مولا عباس کی زری پہ جا کر میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ ہم زیارت امام حسین کر کے جب اپنے اس ہوٹل جہاں پر رہائش کی، جب وہاں پہ پہنچے، میں بہت پریشان تھا، بہت اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ مجھ سے وہ کون سا گناہ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے مولا حسین کا حرم زری میرے سامنے تھی اور میری آنکھوں سے آنسو نہیں آئے۔ میں نے اپنے ایک دوست طالب علم سے کہا کہ یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کون سا گناہ مجھ سے سرزد ہوا کہ میری آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا۔ اس طالب علم نے عزادار کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ۔ وہ کہنے لگا آغا شیرازی آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی؟ میں نے کہا کون سی؟ کہا کہ جب مومن کربلا میں داخل ہوتا ہے یا 10 محرم کا دن آتا ہے تو خدا 2 فرشتے بھیج دیتا ہے جو اس مومن کے دل کو تھام لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں۔ اگر کربلا کا سارا نقشہ اس کے سامنے آ جائے تو اس کا جگر پھٹ جائے۔ 10 محرم کو اگر آپ کو رونا نہ آ رہا ہونا تو پریشان نہیں ہونا، خدا کی مخلوق آ کے آپ کے دل کو تھام لیتی ہے، مومن کا دل برداشت نہیں کرتا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ سوائے غم مظلوم کربلا کہ کوئی غم نہ دیکھے۔ میں نے بسم اللہ شروع میں میری عادت ہے کہ پتہ نہیں ہوتا کب کون سا ماحول بن جائے، میں اس لیے ابتدائے مجلس میں بسم اللہ پڑھ کے نعرے بھی لگواتا ہوں، صلوات بھی پڑھتا ہوں۔ آج کا خطبہ وہی بسم اللہ ہی کو اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ میں اپنی گفتگو جو ہے وہ آج کے دن کے حوالے سے تھوڑی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے بہت نہایت ہی عزت و احترام کے قابل آغا میرانی صاحب نے کہا کہ ہمارے عزیز جو ہیں وہ آج ان کی ایک مجبوری تھی، تو لہٰذا آپ کو پہلے پڑھنا ہے، وہ بعد میں پڑھیں گے اور وہ انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں آ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے دن کی مناسبت سے 2 لفظ کہہ دوں۔ دل چاہ رہا تھا کہ کسی مصائب کو ادامہ دوں، لیکن نہیں، وہ بھی ایک ذمہ داری ہے، اس کو بھی ادا کر لوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ آج اتحاد کی ضرورت ہے، آج وحدت کی ضرورت ہے۔ اگر رسول کے تمام ماننے والے اپنے اپنے فرقوں میں بٹ جائیں، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی اور جعفری 5 فرقہ ہیں، اگر خود علیحدہ علیحدہ ہو جائیں تو مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو جائے گی۔ امام خمینی علیہ الرحمہ نے فرمایا اے مسلمانوں، تم تمام کے تمام اس پنجے کی مانند، ان انگلیوں کی مانند بن جاؤ، اس لیے کہ جب یہ انگلیاں اکٹھی ہوں گی تو یہ ایک مضبوط قلعہ بن جائے گا اور پھر دشمن تمہیں ہلا نہیں سکتا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان اپنے گروہوں میں بٹ کر ہاتھ باندھنے اور کھولنے پہ لڑ رہا ہے، جبکہ دشمن ہمارے ہاتھ کاٹنے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں آج کے دن اتحاد کی ضرورت ہے۔ امریکہ ہو، اسرائیل ہو، صہیونیس یہ طاقتیں ہوں، یہ ہمیں کمزور بنانا چاہتے ہیں، اور کمزوری کا ان کا جو ہدف ہے وہ سب سے زیادہ تشیع ہے۔ تشیع کو کمزور بنانا چاہتے ہیں، گروپ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ذاکرین کا گروپ، یہ علماء کا گروپ، یہ نواخانوں کا گروپ، یہ ماتمیوں کا گروپ، یہ ٹرسٹیوں کا گروپ، یہ بانیان کا گروپ، یہ مدرسوں کا گروپ، یہ مساجد کا گروپ، مختلف گروہوں میں بانٹ کر جو ہمارا اصل ہدف ہے اس سے ہمیں پیچھے ہٹانا چاہتا ہے۔
اصل ہدف کیا ہے؟ اصل ہدف ہے یزیدیت کے منہ سے نقاب ہٹانا۔ اصل ہدف یہ ہے حسینیت کا پرچار کرنا۔ اصل ہدف یہ ہے کہ ہر طرف حسینیت ہی ہو، اور جہاں پر بربریت ہے، جہاں پر دھوکہ فریب ہے اور لوگ یزید کو پروان چڑھاتے ہیں، یزید کو پروموٹ کرتے ہیں، یزید کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، وہاں پر انہیں پتہ ہے کہ ایک ایسا مذہب ہے کہ اگر یہ ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا تو شہادت سے تو ڈرتے نہیں ہیں، پھر ہمارا مقابلہ جو ہے ان کے ساتھ آ گیا تو ہمیں شکست ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو پہچان، ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان رہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب فرعون نے جب اس کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا تھا تو اس نے کہا یہی بچہ ہے جو میری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو جناب آسیہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کہتا چلے امتحان کر لیتے ہیں۔ امتحان کیسے کیا؟ ایک ظرف کے اندر، ایک برتن کے اندر آگ رکھی، دوسرے ظرف کے اندر، دوسرے برتن کے اندر لال رکھے، زبردج سرخ ہوتے ہیں یہ رکھے۔ جناب موسیٰ کو چھوڑا زمین پر۔ جناب موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، بچپن ہے لیکن ہیں تو نبی، اور نبی کبھی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا۔ بڑھے آگ کی طرف نہیں، دوسری طرف ارشاد پروردگار ہوا، موسیٰ آج تیری جان خطرے میں ڈال کر تجھے بچانا چاہتا ہوں، ادھر نہیں جانا، آج آگ کی طرف جا۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن کا واقعہ کہ جناب موسیٰ نے وہ آگ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی۔ تبھی تو دعا کرتے تھے رب شرح لی صدری ویسر لی الی آخر۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، لیکن والدین، استاد، رہنما جو اس کو سمجھانے والا ہے، جو اس کی تربیت کرنے والا ہے، اس سے تمام تر چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے، یہ چھری ہے، یہ چاقو ہے، یہ آگ ہے، یہ گڑا ہے، یہ کانٹے ہیں، یہاں سے گر جائے گا، اسے پتہ ہے، بچے کو نہیں پتہ، اس لیے وہ روک دیتا ہے۔ ہماری مثال بالکل ایسے ہی ہے۔ ہمیں ابھی تک اپنی اہمیت کا نہیں پتہ چلا، لیکن دشمن بھانپ چکا ہے، دشمن جان چکا ہے، دشمن جانتا ہے کہ میں نے اس کو زیر کیسے کرنا ہے، میں نے اس کو شکست کیسے دینی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی نام۔ آئیں میں ایک حق و باطل کا جو موازنہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ کے دل کے اندر ایک گرمی پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ حق و باطل کی جنگ یہ کوئی آج سے نہیں ہے، اس عالم نائے پائیدار میں روز اول سے جب سے جناب آدم کی خلقت ہوئی اس دن سے یہ جنگ ہے۔ کیسے؟ ایک طرف حضرت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں تو دوسری طرف ابلیس، ایک طرف حضرت آدم تو دوسری طرف ابلیس، ایک طرف حضرت ابراہیم کی بت شکنی تو دوسری طرف نمرود کی آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے، ایک طرف حضرت زکریا کا نازنین جسم تو دوسری طرف آرے کی تیز دھاریں، ایک طرف حضرت موسیٰ کی ہیبت تو دوسری طرف فرعون کا جاہ و جلال، ایک طرف وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دوسری طرف ابو جہل اور ابو لہب کے مظالم، ایک طرف فاتح بدر و حنین تو دوسری طرف بنو امیہ کے چلاک بھیڑیے، ایک طرف حضرت امام حسن شہزادہ صلح و امن تو دوسری طرف مجبوری صلح کے کڑوے گھونٹ، ایک طرف حسین شہید کربلا تو دوسری طرف یزید ملعون۔ یہ ہے حق کی جنگ، روز اول سے چلی آ رہی ہے، یہ کوئی آج کی نہیں ہے۔
یہ روز اول آدم سے لے کر ہر وقت ہر زمانے میں ایک الہی نمائندہ، الہی لیڈر، الہی نمائندہ رہا ہے، اور دوسری طرف ہر زمانے میں شیطان کا نمائندہ بھی رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حق و باطل کے ان تمام معرکوں میں امتیازی سلوک کسی بھی نبی کی ذریت نے اجتماعی طور پر کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ کسی بھی نبی نے اجتماعی طور پر کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ انفرادی طور پر لیتے رہے لیکن اجتماعی طور پر نہیں۔ اس جنگ میں جب قربانی کا زمانہ آیا تو نبی نے جو انفرادی قربانی دی وہ قربانیاں بھی قبول ہوئیں اور دین اسلام پروان چڑھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لے کے گئے، حضرت عیسیٰ مصلوب ہونے سے بچ گئے۔ عیسائیوں نے شورش اپنے سر پہ اٹھا لی، شور کیا، شورش کی، کہنے لگے حضرت عیسیٰ سولی پر چڑھ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ مصلوب ہونے سے بچ گئے، لیکن حسین جس کا اکبر مارا گیا، جس کے قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، جس کے اصغر کے گلے پہ تیر لگ گیا، میں کہوں گا اے دنیا کے عیسائیوں مجھے جواب دو، جو مصلوب ہونے سے بچ جائے اسے اللہ کا بیٹا کہتے ہو اور پوری امت کے گناہوں کا کفارہ قرار دیتے ہو، اور جس کا پورا گھر لٹ جائے اسے کیا کہو گے؟ جو مصلوب ہونے سے بچ جائے، جو سولی پہ نہ چڑھے، اسے تو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، اور جس کا بھرا گھر لٹ جائے اسے کیا کہو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا؟ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ چھری بھی چلا دی حضرت ابراہیم نے، لیکن حضرت اسماعیل مذبوح ہونے سے بچ گئے، ذبح نہیں ہوئے۔ میں کہوں گا اے مسلمانوں، جو ذبح ہونے سے بچ جائے اسے ذبیح اللہ کہتے ہو، اسے ذبیح اللہ کہتے ہو، اور جو ایک ضرب سے نہیں، جو 13 ضربوں سے ذبح ہو جائے اسے کیا کہو گے؟ مسلمان ایک مہینہ پہلے ایک شہید کا غم منانے میں پوری دنیا اسلام اس دن کی یاد میں دن مناتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے 10 ذی الحج، قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، کہ جس کا ایک بیٹا بچ گیا، ذبح بھی نہیں ہوا، پوری دنیا میں قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، اور اس کو واجب کی نیت سے، سنت کی نیت سے اس عمل کو انجام دیتے ہو، اور جس حسین کا اکبر بھی مارا جائے، سارے مارے جائیں، اس کی یاد منانے کو بدعت کہتے ہو۔ وہ بھی ذبیح ہے، یہ بھی ذبیح ہے، بلکہ یوں کہوں وہ خواب تھا، یہ تعبیر ہے، وہ ابتدا تھی، یہ تکمیل ہے۔ حسین مولا نے کربلا کے میدان میں جو سر دیا نا، وہ اس لیے نہیں دیا کہ آپ صرف روتے رہیں، ہم صرف گریہ کریں۔ حقیقت میں امام نے سر اس لیے دیا، امام چاہتے ہیں اسلام کو زندہ کریں، اور اسلام کو زندہ، صرف اسلام کو زندہ نہیں، انسانیت کو زندہ کریں۔ آج مسلمان نماز پڑھتا ہے، اذان کی آواز آتی ہے، روزہ رکھتا ہے، اسلام کے قوانین پہ عمل کرتا ہے، تو حسین کا مرہون منت ہے۔ اگر میرے آقا اور مولا سر نہ دیتے، قربانیاں پیش نہ کرتے، تو ہوتا کیا؟ آج نہ نماز ہوتی، نہ ہی روزہ ہوتا، نہ ہی کوئی حج ہوتی، تصور ہی نہ ہوتا۔ اور مولا حسین نے سر دے کر صرف دین کو نہیں بچایا، بلکہ انسانیت کو بچایا۔ کیسے؟ اگر ہم گھر جاتے ہیں
تو بیٹھنے والی خاتون تو خاتون ہی ہے، لیکن نگاہ میں فوراً آ جاتا ہے یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ نگاہ ایک ہی نگاہ ہے، لیکن نگاہوں نے فرق پیدا کر دیا کہ ماں کو کس نگاہ سے دیکھنا ہے، بیوی کو کس نگاہ سے دیکھنا ہے، بہن کے سر پہ ہاتھ کس انداز سے پھیرنا ہے، بیٹی کو گلے کس انداز سے لگانا ہے۔ اگر انسانیت کو حسین نے بچایا ہے تو پھر اے 73 فرقے کا مسلمان کربلا کی طرف منہ کر کے حسین کو سلام کیا کر اور کہا کر مولا حسین تیرا شکر ہے، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے بہن کی چادر دے دی، تو نے اکبر دے دیا، تو نے قاسم دے دیا، تو نے اپنا خشک گلا بھی کٹوا دیا، لیکن ہماری چادریں بھی بچا دی، ہماری عزتیں بھی بچا دی۔ حسین مولا کی قربانی کا ہدف اور مقصد وہ دین محمدی کہ جس کو اللہ کے نبی نے 23 سال کے اندر عروج پہ پہنچایا تھا، آخری حد پہ پہنچایا تھا، اس کے اوپر لوگ عمل نہیں کر رہے تھے۔ وہ دین کہ جس کی چھت رسول اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم تک پہنچا دیا تھا، اس دین سے لوگ ہٹ گئے تھے، دین مسخ ہو رہا تھا، تبدیل ہو رہا تھا۔ ایسی حالت میں میرے مولا حسین نے قیام کیا، میرے مولا حسین نے اپنا آباد گھر چھوڑ دیا دین کو بچانے کے لیے۔ آئیں ایک واقعہ آپ کو سناؤں اور اس کے بعد ذکر مصیبت کرتے ہیں۔ ایک شخص نے علامہ ہلی پہ سوال کیا، علامہ ہلی بتا یہ جو حدیث ہے اللہ کے نبی کی یا ایک شاعر کا میرے صحیح ذہن میں نہیں آ رہا کہ یہ جو کہا کہ ایک آنسو کے بدلے جنت مل جاتی ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ اتنی سستی ہو گئی ہے جنت کہ ایک آنسو اگر غم حسین میں بہا دیا جائے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ علامہ ہلی سوچتے رہے کہ اس کا میں کیا جواب دوں، اور علامہ ہلی نے ہلہ سے کربلا جانے کے لیے 40 شب جمعہ عہد کیا تھا کہ میری امام زمانہ سے ملاقات ہو تاکہ میں امام سے ملاقات کروں۔ اب مجھے نہیں پتا 30 سے زیادہ یا ایک مرتبہ کربلا جا رہے تھے، گھوڑے پر سوار ہیں یا ایک گھوڑے سوار قریب آیا، علامہ ہلی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں کربلا جا رہا ہوں۔ کہا کہ میرا رستہ بھی کربلا ہی کی طرف ہے، چلے مل کر سفر کرتے ہیں۔ سفر شروع ہو گیا، دوران سفر علمی گفتگو شروع ہو گئی۔ علمی گفتگو میں علامہ ہلی نے یہ جانچ لیا کہ یہ جو گھوڑے سوار ہے واقعاً کوئی عالم ہے، میں کیوں نہ یہ سوال اس کے اوپر کروں۔ علامہ ہلی نے سوال کیا کہ اے بزرگوار مجھے اتنا بتا کہ مولا حسین کا یہ آنسو بہانا کہ جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی، کسی کتاب کا حوالہ اگر ہو سکے تو وہ مجھے دے۔ اس عربی گھوڑے سوار نے اسے کہا کہ میں تجھے ایک مثال دیتا ہوں، میں تجھے ایک واقعہ سناتا ہوں، اس کے اندر جواب موجود ہے۔ علامہ ہلی نے کہا بسم اللہ جی۔ اس گھوڑے سوار نے واقعہ شروع کیا کہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے ایک دن پروگرام بنایا کہ میں شکار کروں۔ شکار کرنے کے لیے اپنے فوجیوں کو، اپنے ہمراہ دوستوں کو لیا اور جنگل کی طرف نکل گئے۔ ایک جگہ سے ہرن اٹھا تو اس بادشاہ نے کہا کہ یہ شکار میں کروں گا، کوئی اور شکار نہ۔ سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ بسم اللہ، بہت توجہ کے ساتھ میں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ کہا کہ وہ ہرن جب اٹھا تو میں نے کہا اس کا شکار میں خود کروں گا، کوئی بھی آگے نہ بڑھے، سب کو میں نے روک دیا۔ وہ بادشاہ جو ہے اس ہرن کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑاتے اپنی سلطنت سے باہر نکل گیا اور ایک ایسے ویرانے میں پہنچا، ایک ایسے جنگل میں پہنچا جہاں پہ وہ ہرن غائب ہو گیا۔
اور جب ہرن غائب ہو گیا تو شام کا وقت ہو گیا۔ بادشاہ بڑا پریشان تھا کہ فوج تو میری بہت پیچھے رہ گئی اور میں بڑا دور نکل آیا، اب میں کیا کروں، واپسی کا رستہ کیسے اختیار کروں، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، واپس بھی جانا ہے۔ کہتے ہیں اسی اثناء میں اس بادشاہ نے کیا دیکھا کہ ایک سامنے گھر ہے اور اس گھر میں چراغ جل رہا ہے۔ اس روشنی کی سمت بڑھا، وہاں پہ پہنچا اور جا کر وہاں کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھی خاتون ہے۔ بوڑھی خاتون کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، اس نے اپنا تعارف نہیں کرایا کہ میں کون ہوں۔ یہ بادشاہ کہتا ہے کہ اس نے کہا اس بڑھیا سے کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دے۔ کہتے اس نے پانی نہیں پلایا، اس نے فوراً اپنی بکری کا دودھ دوہیا اور وہ پیالہ جو ہے وہ بادشاہ کو پیش کر دیا۔ بادشاہ نے وہ دودھ پیا، اس کی پیاس ختم ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس بادشاہ نے اس بڑھیا سے کہا مجھے بھوک بھی لگی ہے، مجھے کھانا دے دو۔ اس بڑھیا کا ایک بیٹا تھا اور ایک بڑھیا تھی، انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ کوئی اچھا انسان لگتا ہے، ہمیں اس کی خدمت کرنی چاہیے، ہمارے گھر میں کیا ہے جو اس کو پیش کریں۔ کہا کہ ایک ترکہ تھا، ایک بکری، کہا کہ اس بکری کو ذبح کرتے ہیں اور یہی بکری بھون کر، یہی بکری پکا کر اس کا گوشت اس کو کھلا دیتے ہیں۔ اس بکری کو ذبح کیا گیا، بکری ذبح ہو گئی، گوشت بنایا گیا، گوشت کو پکانا شروع کیا، گوشت پک کر، روٹیاں پک کر اس کے سامنے آ گئیں۔ بادشاہ نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور جب کھانا کھا چکا تو یہ سو گیا۔ سو کے اٹھا، اس نے اس بڑھیا کو اور اس نوجوان کو کہا کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے نہیں پہچانا۔ کہا کہ میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں جو آپ کے پاس آیا ہوں، آپ نے میری مہمان نوازی کی ہے، میری پذیرائی کی ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور پھر زمانے کے دستور کے مطابق اپنا کارڈ دیا، یعنی اپنا ایڈریس بتایا کہ اگر کبھی تم میرے ملک میں آؤ تو مجھے خدمت کا موقع ضرور دینا، میں چاہتا ہوں میں اس احسان کا بدلہ دوں۔ علامہ ہلی وہ بادشاہ چلا گیا اپنے ملک، یہ خاتون اور بچہ وہیں پر رہے۔ زمانے نے کروٹ بدلی، دستور زمانہ کے مطابق انہوں نے جو سنا ہوا تھا، کہا تھا بادشاہ نے کہ میرے پاس آنا میں خدمت کروں گا۔ یہ چلتے چلتے بادشاہ کے محل پہ پہنچے۔ جو بادشاہ کے کارندے تھے انہوں نے جانے نہیں دیا، انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ بادشاہ تک ہمارا اتنا پیغام پہنچا دے کہ بادشاہ تو ایک دفعہ ایک رات ہمارے پاس مہمان آ کے ٹھہرا تھا، وہی افراد تجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا اٹھ کے استقبال کیا، کہا کہ فوراً میرے دربار میں لے کے آؤ۔ یہ ماں اور بیٹا وہاں پہ پہنچ گئے۔ جب پہنچے بادشاہ نے اپنے پاس بٹھایا، اپنے پاس بٹھا کر دربار کو حاضر کیا، سب وزراء کو بلا لیا، تمام مشیروں کو بلا لیا اور اپنے بھرے دربار میں اس نے ایک سوال کیا۔ سوال کر کے کہتا ہے اے میرے مشیروں، اے میرے وزیروں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیں کہ یہ جوان اور یہ بڑھیا یہ میرے محسن ہیں، انہوں نے میرے اوپر احسان کیا کہ جس دن میں شکار پہ نکل گیا تھا اور مجھے بھوک بھی لگی ہوئی تھی، مجھے پیاس بھی لگی ہوئی تھی، انہوں نے میری خدمت کی تھی، انہوں نے مجھے کھانا بھی کھلایا، مجھے دودھ بھی پلایا۔ بتاؤ میرے مشیروں، میرے وزیروں، مجھے بتاؤ کہ میں ان کو کیا دوں۔ ایک وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، انہوں نے ایک بکری کھلائی تھی، آپ انہیں 2 بکریاں دے دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ حق نہیں بنتا۔ دوسرا اٹھا کہنے لگا بادشاہ سلامت ایسا کریں، اس نے 1 بکری دی تھی، آپ اسے 10 بکریاں دے دیں، ساتھ ہیرے جواہرات بھی دے دیں۔ بادشاہ نے کہا یہ بھی حق نہیں بنتا، احسان کا بدلہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔
تیسرا وزیر اٹھا، اس نے کہا میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ اسے ایک ریوڑ دیا جائے جو یہ گھر لے کے جائے اور اپنی زندگی وہاں پہ گزارے۔ بادشاہ نے اس کی طرف بھی دیکھا اور کہا کہ یہ بھی حق نہیں بنتا۔ ایک وزیر اٹھا اور اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، حق یہ بنتا ہے کہ آپ آدھی سلطنت اپنی اس بڑھیا کے حوالے کر دیں، تب جا کے حق ادا ہوگا۔ بادشاہ نے جب یہ جملے سنے تو کہتا ہے بادشاہ کہ حق یہ نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی آدھی سلطنت دے دوں، حق تو یہ بنتا ہے کہ ان کا جو کل ترکہ تھا، جو کچھ تھا ان کے پاس، وہ کل ترکہ ایک بکری تھی، انہوں نے میرے اوپر لٹا دیا۔ میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں یہ ساری سلطنت اسے دے دوں اور میں اور جگہ پہ چلا جاؤں۔ علامہ ہلی، تو نے جو پوچھا ہے کہ ایک آنسو کے بدلے میں جنت مل جاتی ہے، حسین کا کل ترکہ، اس کے تمام بیٹے تھے، اس کا بھرا ہوا گھر تھا، اس حسین نے اپنا بھرا ہوا گھر دین کے اوپر قربان کر دیا، اور اگر کوئی ایک آنسو بہائے تو کیا خدا کا حق نہیں بنتا اسے ساری جنت دے دے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سوائے غم مظلوم کربلا کے کوئی غم نہ دیکھو عزادارو۔ علامہ ہلی جس نے اپنا سارا ترکہ دین کے اوپر زندہ سلامت ہے، سارا ترکہ، میں نے لفظ تو کہہ دیا ہے، کچھ بچا حسین کے پاس، کچھ بھی نہیں بچا عزادارو۔ جب کچھ بھی نہیں بچا تو اس ذات کا حق بنتا ہے نا کہ آنسو بہانے والوں کو اپنی جنت عطیہ کر دے۔ آؤ عزادارو، آج کا دن حسین کی شہادت میرے عزیز آپ کو جی بھر کے سنائیں گے، امید ہے وہ پہنچنے والے ہیں۔ آئیں میں آج آپ کو ایسے شہزادوں کا ذکر کروں، ایسے شہزادوں کا ذکر سناؤں کہ نجف اور کربلا کے علماء فرماتے ہیں کہ جب علی اکبر اور جناب عباس دونوں بازار میں آتے تھے نا تو لوگ اپنی دکانیں بند کر دیتے تھے۔ کیوں؟ کہا اس لیے بند کر دیتے تھے، ایک دوسرے سے کہتے تھے اگر کسی نے دو اکٹھے چاند دیکھنے ہو نا، اگر کسی نے دو اکٹھے چاند دیکھنے ہو، آؤ بازار میں آ جاؤ، آج حسین کا اکبر اور علی کا عباس بازار میں آئے ہیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، جزاک اللہ۔ بچپن ہے میرے مولا حسین کا اور نانا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ روتے تھے حسین اپنے نانا کی یاد میں، نانا کا وہ دن بھی یاد آتا کہ جب نانا عید والے دن اپنے کندھوں پہ اٹھا کر مدینے کی گلیوں میں سیر کرواتے تھے۔ حسین وہ دن یاد کر کے روتے۔ نانا کی پشت کے اوپر مسجد نبوی میں نماز کی حالت حسین سوار ہو جاتے، رسول کو حکم پروردگار ہوتا، اے میرا حسین سجدے سے سر نہیں اٹھانا، میرا حسین تیری دوش سے گر نہ جائے، سجدے کو طول کر۔ اس دن کو یاد کر کے حسین روتے تھے جب اپنے گھر میں اپنے نانا کی گود میں بیٹھ کر، زانوں پہ بیٹھ کر اپنے نانا سے کھیلتے تھے حسین۔ وہ دن بھی یاد کر کے حسین روتے تھے۔ رونا حسین کا اپنے نانا کی یاد میں بہت زیادہ ہو گیا اور ادھر سے زمانہ گزرنا بھی شروع ہو گیا۔ میرے مولا حسین کو خدا نے ایک دفعہ بیٹے کی شکل میں نانا لوٹا دیا، بیٹے کی شکل میں خدا نے حسین کو نانا واپس کر دیا۔ روتے جو تھے حسین نانا کی یاد میں۔ اب جب نانا یاد آتا اکبر کو بلا کے سامنے بٹھا لیتے، نانا کا چلنا یاد آتا اکبر کا چلنا دیکھ لیتے، نانا کا بیٹھنا یاد آتا اکبر کو بیٹھا ہوا دیکھ لیتے، نانا کی نماز یاد آتی
اکبر کو نماز پڑھتا دیکھ لیتے، نانا کے ہاتھ یاد آتے، اکبر کے ہاتھ کے بوسے لے لیتے، نانا کا چہرہ یاد آتا، اکبر کے چہرے پر بوسے لے لیتے، عزادارو نانا کا سینہ یاد آتا، اکبر کے سینے کے بوسے لے لیتے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر الجزا۔ اکبر 18 سال کے ہو گئے اور آپ کے آقا اور مولا کی عمر مبارک 57 سال ہے۔ کربلا کے اندر مولا حسین بیٹھے ہیں، صبح سے جو بھی شہید گیا نا کربلا میں میدان میں وہ واپس نہیں آیا۔ مولا حسین بیٹھے ہیں، اکبر آ کے سامنے کھڑا ہوا، سر کو جھکا کے ادب کے لہجے میں اپنے بابا کو کہتا ہے، بابا بابا میرا مظلوم بابا، بابا میں اکبر کا دل کرتا ہے کہ اب میں اپنے نانا کے دین کے اوپر جا کر قربان ہو جاؤں۔ اکبر کے منہ سے موت کا لفظ حسین کے لیے سخت نہیں تھا، بلکہ اکبر کا اجازت مانگنا سخت تھا۔ یہ تو میرے جو بزرگ بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں، جنہوں نے جوان بیٹوں کے سر کے اوپر سہرا سجایا ہوگا۔ اگر الفاظ کو تبدیل کروں تو بزرگ وہ بھی جانتے ہوں گے کہ جنہوں نے جوان بیٹوں کو کفن پہنایا ہوگا، جنہوں نے جوان کو غسل دیا ہوگا، جنہوں نے اپنے کندھوں پہ جوانوں کو جا کے دفنایا ہوگا۔ بلکہ ایک اور جملہ کہوں، اگر آپ کا دل نہ دکھے، اس بزرگ کو بھی دیکھا ہوگا کہ جس کی عمر بوڑھا ہو اور ایک دفعہ اپنے جوان بیٹے کی لاش کے اوپر گرا ہو اور لوگوں نے تسلیاں دے دے کر اس کو اٹھایا ہو۔ عزادارو، غم خارو، مولا حسین نے جب اکبر کا یہ پیغام سنا، مولا کی آواز آتی، ہاں اکبر، میرا دل چاہتا ہے کہ میں خدا کی راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کروں۔ اکبر سے زیادہ کوئی پیارا تو نہ تھا حسین کو۔ اکبر جا، میرے نانے کے دین کو خون کی اشد ضرورت ہے، تیرے سینے کا زور لگے گا، ہو سکتا ہے یہ کشتی بھنور سے نکل آئے، ہو سکتا ہے میرے نانے کا دین بچ جائے۔ عزادارو، اکبر جب تیاری کرنا شروع کی نا، میرے مولا کی آواز آتے، نہیں اکبر آ، پہلے چل خیمے کے اندر جا کر اپنی پھوپھیوں بہنوں سے اجازت طلب کر۔ مولا چلے، آ کے لے کے آئے وہاں پر، جب بیویوں نے حالہ ڈالا، اکبر ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ میرے آقا مولا نے کہا اکبر نے جانا تو ضرور ہے۔ پھر میرے مولا نے ایک دفعہ زرہ اٹھائی، اکبر کو زرہ پہنائی، اکبر کو جتنے بھی آلات حرب تھے وہ سارے لیے، اور پھر ایک دفعہ اپنے نانے کے امامے کو اٹھایا اور اکبر کے سر کے اوپر رکھا، اس کے 2 لڑ بنائے، ایک لڑ کو لمبا رکھا اور ایک لڑ کو چھوٹا رکھا، اور پڑھنا شروع کیا، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا مُصِیبَہ۔ ایسے پگ کے پیچ مولا پھیرتے آ رہے ہیں، اکبر کے سر کے اوپر آیت کا ایک حصہ بچ گیا اور دستار کا بھی ایک حصہ بچ گیا۔ پڑھنا شروع کیا، اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اور جب زہرا کی بیٹیوں نے اکبر کو اپنے سامنے دستار کو حلق بنتے ہوئے دیکھا، رو کر کہتی ہیں، واہ محمدہ، واہ علیہ، او میرا اکبر جا رہا ہے۔ ہر بیوی رو رہی ہے، اکبر مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ یہ جنگل ہے، یہ بیابان ہے، ہم زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ عزادارو،
میرے مولا علی اکبر آئے زین ذوالجناح پر، میدان گئے، میدان جا کر اتنی اچھی جنگ کی کہ لوگوں کو خیبر والا علی یاد آ گیا۔ 200 فوجیوں کو جو مقتل کی کتابوں نے لکھا ہے فنار کیا، اور یہی جناب اکبر کی آواز آ رہی تھی، اے لوگو، اے کوفیو شامیو، میرے بابا کو تنہا سمجھا، میں اکبر ابھی تک اس کا بیٹا زندہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ زہرا کا لال، حسین کا لال فوجوں میں گھر گیا۔ جب گھر گیا نا تو میرے مولا حسین دوڑتے ہوئے آئے لیلا کے پاس۔ لیلا، میرے نانے کا دین کہتا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ لیلا، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے اکبر نظر نہیں آ رہا، دعا مانگنا، خدا مجھے اکبر ملا ہے، خدا مجھے اکبر ملا ہے، مولا بتائیں کیسے دعا کروں؟ کہا کہ مہربانی کر، چادر اپنے سر پہ رکھ اور مصلی بچھا کر ہاتھ کے لیے دعا بلند کر اور خدا کی بارگاہ میں کیسے کہے، یا رد یوسفو الی یعقوب، اے خدایا یعقوب کو یوسف ملانے والے مجھے اکبر ملا۔ دعا ختم نہ ہوئی تھی، جناب علی اکبر واپس آئے۔ بابا، پیاس نے مجھے مار دیا ہے، اور یہ جو خول اور یہ زرہ ہے یہ گرم ہے بابا۔ بابا، میرا دہان، میری زبان خشک ہو گئی ہے۔ بابا، ایک گھونٹ پانی مل جاتا نا، میں شامیوں کو بتاتا کہ میں علی اکبر کیسے جنگ کرتا ہوں۔ میرے مولا نے اکبر کو سینے سے لگایا، کہا اکبر، اپنی زبان میری زبان میں رکھ، ہو سکتا ہے تجھے آرام مل جائے۔ جب مولا علی اکبر نے زبان رکھی نا مولا حسین کے دہان مبارک میں، فوراً نکال کر کہتا ہے، اکبر مولا، بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ میں یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں، اکبر تو ایک دفعہ میدان گیا، تو 2 دفعہ میدان گیا، لیکن حسین وہ ہے جب انصار جاتے رہے پھر بھی حسین نے جا کے اٹھایا، جب بنی ہاشم کے جوان جاتے رہے تب بھی حسین نے اٹھایا۔ بہنوں کا درد حسین کے سینے میں ہے، حسین کی پیاس سب سے زیادہ ہے۔ عزادارو، جناب علی اکبر دوبارہ میدان میں گئے۔ ایک لعین نے حملہ کیا جناب علی اکبر پر۔ یہاں پر روک کر میری طرف توجہ کریں، آپ کی ہر آنکھ اشکوار ہے۔ پھر دعا کر رہا ہوں آج کے دن، قیامت والے دن یہ آنکھ گریاں نہ ہو۔ آپ کو خدا غم حسین کے علاوہ کسی غم میں نہ رلائے۔ ایک مومن ہے کربلا میں سید، اس نے کیا دیکھا کہ امام حسین کی زری کے پاس جتنے افراد کھڑے ہیں وہ گریہ کر رہے ہیں، سب کے سب رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں حرم کے اندر داخل ہوا، میں نے کہا کہ یہ دکھے بیان کر کے کون رو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے تمام حرم کے افراد رو رہے ہیں۔ یہ مومن سید کہتا ہے کہ جب میں حرم میں داخل ہوا، ذریعہ امام حسین کو جا کے جب میں نے پکڑا تو کیا دیکھا کہ ایک نوجوان ہے کہ جو دعا کر رہا ہے، ایک انسان ہے کہ جو دعا کر رہا ہے، اور دعا کرنے کا انداز ایسا ہے کہ اس کی دعا کو سن کے حرم کے اندر جتنے افراد ہیں وہ گریہ کر رہے ہیں۔ میں وہ دعا کا جملہ کہنا چاہتا ہوں، عزادارو، اگر دل دکھ جائے مجھے معاف کر دینا۔ اس مومن نے ذریعہ مولا حسین کو پکڑا ہوا ہے اور رو رو کے کہہ رہا ہے، بار الہا تجھے حسین کی مظلومیت کا صدقہ، تجھے حسین کے علی اکبر کا واسطہ، تجھے حسین کے علی اکبر کا واسطہ، خدایا مجھے ایک بیٹا دے دے۔ جن کی اولاد نہیں ہے وہ اپنی جھولیاں پھیلائیں، خدایا مجھے حسین کے اکبر کا واسطہ مجھے ایک بیٹا دے دے، اور جب وہ بیٹا جوان ہو جائے نا، خدایا وہ بیٹا مجھ سے لے لینا، وہ بیٹا لے لینا مجھ سے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں
ہوں کہ جوان بیٹوں کی موت باپ کے اوپر اثر کیا کرتی ہے. جزاک اللہ، مرحبا مرحبا، زندہ سلامت رہے، مرحبا. کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جوان بیٹوں کی موت باپ کے اوپر اثر کیا کرتی ہے. یہ سید مومن رویا، رو کے کہتے ہیں مجھے یقین ہے اس کے دعا کا انداز بتا رہا ہے، اس کی دعا قبول ہو جائے گی. چند دن گزرے، اس سید مومن نے وہ عزادار جو دعا مانگ رہا تھا خدایا مجھے بیٹا دے دے، اس کے گھر کے ساتھ تعلق بنائے، دوستی بنائی، گھریلو تعلقات پیدا ہو گئے. میری ماں اور بہنوں کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں مصیبت کا. جب چند مہینے گزرے نا، اس مومن سید کی جو زوجہ تھی اس نے آ کے سید کو بتایا سید اس کے گھر میں خوشی ہے، اس کے گھر میں خوشی کے آثار ہیں. جزاک اللہ. مومن نے جب یہ جملے سنے سجدہ شکر ادا کیا، خدایا تیرا شکر ہے اس کی دعا کا ایک حصہ مکمل ہو گیا. دعا کا دوسرے حصے کا انتظار. اپنی مدت کے بعد بچہ دنیا پہ آ گیا. بچے کا لب کر گزرو، بچہ جوان ہو گیا. مختصر کر دی میرے عزیز آ گئے ہیں. بچہ جوان ہو گیا. یہ سید فرماتے ہیں پہلے تو میں سفر کر لیتا تھا باہر کا، لیکن اب میں نے سفر ترک کر دیا، کہیں بھی نہیں جاتا، بلکہ میں نے اپنے دوستوں کو بتا دیا، میں نے اپنے لوگوں کو بتا دیا اس مومن کے گھر میں اگر کوئی واقعہ ہو تو مجھے ضرور بتانا ہے. سید کہتا ہے کہ میں کربلا مولا حسین کی زری کے پاس قرآن پڑھ رہا تھا، یا ایک نے آ کے میرا کندھا ہلایا. سید وہی مومن جس نے دعا مانگی تھی اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. جزاک اللہ. بس میں بالکل بہن کے نزدیک آ گیا، بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا، یا ایک دفعہ آ کر کسی نے بتایا سید اس کا بیٹا جو جوان ہو گیا تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے. نالین نہیں سنبھلی، امامہ نہیں سنبھلا، فوراً دوڑتا ہوا اس کے گھر پہنچا کہ جا کے دیکھوں تو صحیح دعا کا دوسرا حصہ مکمل کیسے ہوتا ہے. جب اس کے گھر گیا تو خواتین کے رونے کی صدا بلند ہے، ہر طرف سے گریا ہے. کوئی خوبصورت نوجوان تھا، کہتے ہیں میں نے دیکھا اس کا والد نظر نہیں آیا. میں نے پوچھا، کہا کہ باہر ہیں ابھی آ رہے ہیں. سید کہتا ہے میں کھڑا تھا، میں نے اس کے باپ کو آتا ہوا دیکھا. جب باپ اس کا آ رہا تھا اس کی داڑھی کالی تھی، آ کر اپنے بیٹے کے اوپر گرا، داڑھی کالی تھی، لیکن اب جو اس نے سر اٹھایا ہے داڑھی سفید ہو گئی، کمر جھک گئی. جتنی زندگی زندہ رہا آسا کی ٹیک پر چلتا تھا. رونے والوں یہ باپ کی یہ حالت ہے، حسین کی کیا حالت ہوئی ہے. جب علی اکبر کو نیزہ لگا میرے مولا آئے اکبر کے لاشے پر چلتے جا رہے ہیں. علامہ حسین بخش جاڑا فرماتے ہیں حسین گرتے تھے پھر اٹھتے تھے، گرتے تھے پھر اٹھتے تھے. وجہ کیا تھی؟ حسین مولا کہتے تھے او میرا علی کسی نے دیکھا ہو. یہ علی کا لفظ کہنا کہتے سمجھ نہیں آتی. علی اکبر کو بلایا یا نجف سے علی کو مدد کے لیے بلا رہے تھے. اٹھتے کیوں تھے، گرتے کیوں تھے؟ لوگ جو ظلم کرتے حسین گر جاتے، حسین جو اوپر اٹھتے پھر لین ظلم کرتے. ہر شہید کی لاش پر حسین جلدی آئے، شیر بن کے آئے، تیزی سے آئے، لیکن اکبر کی لاش کے اوپر نہ شیر بن کے آئے نہ تیز آئے. کیا حالت ہے؟ جیسے 9 ماہ کا بچہ چلتا ہے. اکبر کے لاشے پہ آ کے کہتے اکبر تیرے بعد میری دنیا ویران ہے. جزاک اللہ. آخری جملہ جو میت ہے
شروع کی، اربن اربا، اکبر کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اکبر کے لاشے پہ آکے آخری جملہ، تبھی تو لاش اٹھانے کے قابل نہ تھی، خیموں کی طرف منہ کر کے کہا، او بنی ہاشم کے بچوں،